अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट फैसल भट्टी और आप देख रहे हैं फॉल्कन टीवी। नाजरीन, बड़ा मशहूर मकूला है कि जान है तो जहान है। आज की हमारी वीडियो इसी मकसद पे बनी है। हम यहाँ पे मौजूद हैं फैसल अस्पताल में, फैसलाबाद के बड़े यंग डॉक्टर्स में से एक उभरता हुआ नाम के मशहूर मरूफ डॉक्टर डॉक्टर जैद गिल साहब, जो कि एक कंसल्टेंट है, गैस्ट्रोलो एंड हेपेटोलॉजिस्ट। उनसे बातचीत करते हैं। और आजकल जो बीमारियां फैल रही हैं की, और आजकल ये बिल्कुल चौथा शख्स हमें अपने घर में भी साहब से बात की, इनसे टाइम लिया कि हम चाह रहे थे कि ये बड़ा अहम मौजूद है, इस पर हम डॉक्टर साहब से बात करें और जो ये पिछला मसला है और जो इनका हल है वो आप तक पहुंच जाए। तो डॉक्टर जैदगिल साहब से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये बीमारियां किस कदर बीमारियां किस क्यों फैल रही हैं और इनके क्या हल है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब पहले तो आप इंट्रोडक्शन करवा दें, क्योंकि था थोड़ा सा मुश्किल, तो मुझे ज़रा प्रॉब्लम हुई, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब पे डाल देते हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर जैदगुल है। मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोंटोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट हूँ। मेरी स्पेशलाइजेशन जो है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मैदे जिगर में स्पेशलाइजेशन है। 6 साल का मेरा एक्सपीरियंस इस्लामाबाद किम्स हॉस्पिटल से है, उधर से मेरी ट्रेनिंग है। उसके बाद फिर मैंने जो है स्पेशलाइजेशन यूरोपियन बोर्ड का एग्ज़ाम पास किया है। आजकल मैं फैसलाबाद जो है टीचिंग हॉस्पिटल गुलाम अहमदाबाद, उधर एज अ कंसल्टेंट गैस्ट्रोंटोलॉजिस्ट गवर्नमेंट की जॉब कर रहा हूँ। मॉर्निंग में उधर होता हूँ और शाम टाइम 7 से 9 बजे फैसल हॉस्पिटल में होता हूँ, और 5 से 7 बजे कुत्ताई मेडिकल सेंटर सलीमी चौक में होता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और ये आप डेली है या इसमें कोई ऑफ भी है? जी, बस संडे को ऑफ होता है मेरा, बाकी मंडे टू सैटरडे हम डेली इधर ये वर्किंग होता सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आगे चलते हैं। ये आपका मैंने पॉम्फलेट देखा था, उसमें 12-15 के करीब आपने पॉइंट्स लिखे हुए थे जिन पे आप जो आपने स्पेशलाइजेशन की हुई है। इनमें हम देखते हैं कि मैदे का, जिगर का या बड़ी आंत का, इस तरह के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो ये बेसिकली मसाइल बनने की वजह क्या होती है? मैं बात करूँ मैदे की, तो इस क्या ऐसी हमारी तरफ से लापरवाही हो जाती है कि मैदे के मसाइल बनना शुरू हो जाते है। आपके इस सवाल से पहले मैं कुछ गाही देना चाहूँगा, क्योंकि फैसलाबाद के लोगों में अभी थोड़ी सी अवेयरनेस इतनी नहीं है इस बारे में कि गैस्ट्रोंटोलॉजी फील्ड क्या है और ये क्या शोबा है। गैस्ट्रोंटोलॉजी एक्चुअली मैदे जिगर के स्पेशलिस्ट को कहा जाता है। इधर हर किसी ने अपने साथ लिखा होता है कि माहिर अमराज मैदा जिगर, लेकिन स्पेशलिस्ट नहीं होते उसमें। सिर्फ गैस्ट्रोंटोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट ही मैदे और जिगर के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो जब कभी भी आपको मैदे जिगर की कोई बीमारी हो, तो आप बेहतर है किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो कि गैस्ट्रोंटोलॉजिस्ट होता है उसको कंसल्ट करें। आपका जो दूसरा सवाल है कि मैदे के अमराज क्यों होते हैं, आजकल जैसा कि आपको पता है फैसलाबाद जो है दुनिया में तीसरे नंबर पे है हेपाटाइटिस के हवाले से, और इसमें गंदे पानी के हवाले से। ठीक है, हमारा फैसलाबाद का पानी तो बहुत गंदा है, जिसकी वजह से मैदे की बीमारियां बहुत फैल रही हैं। उसके साथ साथ आपको पीला यरकान और जो है जिसको हेपेटाइटिस ए और ई कहते हैं, वो आजकल बहुत कॉमन है, जो कि गंदे पानी जिसमें हम नाली का पानी पीते हैं, और उसकी वजह से होता है। दूसरा, हमारा आज का जो लाइफ स्टाइल है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, हम कोई काम ज़्यादा चलने वाला काम नहीं करते, बैठे रहते हैं। और जंक फूड, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, पास्ता हो गया, इस तरह के फूड खाने से आपकी मैदे की एक तो हरकत कम हो जाती है, जिसकी वजह से मैदे में गैस, अल्सर और मैदे का भारापन रहना, इस तरह की लामत होती रहती हैं। हैं? डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि यहाँ पे था, मैंने देखा एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी वगैरह, तो ये इस तरह के मरीजों का भी इनका एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी के जरिए होता है? जी जी बिल्कुल, एंडोस्कोपी हम कहते हैं कैमरे के जरिए मैदे का मुआयना करना, जिसमें मुंह के जरिए कैमरा डालते हैं और मैदे का और छोटी आंत के ऊपर वाले पोर्शन का मुआयना करते हैं। उस कैमरे के मुआयने के जरिए हमें बहुत सी बीमारियां जो कि हमें टेस्ट में नहीं जान पाते, अल्ट्रासाउंड में या ब्लड टेस्ट में नहीं पता चल पाती, हमें कैमरे के जरिए मुआयने के जरिए पता चल जाता है। और जो क्लोनोस्कोपी है, वो कैमरे का बड़ी आंत का जो मुआयना होता है उसको हम क्लोनोस्कोपी कहते हैं, जिसमें हम पखाने के रास्ते कैमरा डालते हैं और बड़ी आंत का मुआयना करते हैं। उसमें भी बहुत सी बीमारियां जो कि हमें ब्लड टेस्ट से, अल्ट्रासाउंड से या सीटी स्कैन से नहीं पता चल पाती, फिर हम कैमरे के जरिए तशखीस हो जाती है कि बीमारी हमारे सामने पड़ी होती है। हम फिर उसको टुकड़ा लेकर उसकी ड्रॉप करवाते हैं, जिससे बीमारी की तशखीस होती है। जी। और डॉक्टर साहब जिगर का, और मैंने देखा आपके कंप्यूटर पे था जिगर का सिकुड़ना, जिगर का कैंसर, ये जिगर के मसाइल, तो इसकी बुनियादी वजह आजकल क्या दिखने में आ रही है? आजकल जो जिगर को सिकुड़ने की बुनियादी वजह हमारे पास कॉमन हेपेटाइटिस सी है, जो कि इसकी अलामात जो शुरू होती हैं 10 से 12 साल बाद आती हैं, जो कि जिगरने की सिकुड़ने की। इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती है जिगर के सिकुड़ने की।
پہلے وہ آپ کے جگر میں چربی کرتا ہے جس کو ہم فیٹی لیور کہتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ کا جگر سکڑتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سکڑتے سکڑتے آپ کا جگر بالکل فیل ہو جاتا ہے، جس کی علامات ایسے ظاہر ہوتی ہیں کہ مریض کو خون کی الٹی آ جاتی ہے، کالے رنگ کے پخانے آتے ہیں، یا اس کا پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے، پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، یا پاؤں میں سویلنگ آ جاتی ہے، یہ رنگت کا زیادہ پیلا پن ہو جانا، یہ اس کی علامات ہوتی ہیں کہ آپ کے جگر میں کام کرنا چھوڑ گیا۔ ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے عام تر لوگ جگر کی بیماری کو اتنا خاص سیریس نہیں لیتے، جبکہ جب بہت زیادہ دیر ہو جاتی ہے پھر وہ گورنمنٹ ہسپتالوں میں جاتے ہیں۔ تو اس بیماری کی ابتدائی علامات کیا ہیں اور یہ انسانی زندگی کے لیے کتنی کی زیادہ خطرناک ہو سکتی جگر کی جو علامات ہیں بیماری کی، اس کی ابتدائی علامات یہ ہوتی ہیں جیسے کہ آپ میں تھکاوٹ کا ہونا، آپ کو جسم میں دردیں زیادہ ہونا، آپ کو نیند کا زیادہ آنا، آپ کو بھوک کا کم لگنا، یا آپ کو جسم میں خارش ہونا، یہ ابتدائی علامات ہوتی ہیں جگر کی بیماری کی۔ تو یہ جگر کی بیماری کو ہمیں ہمیشہ سیریس لینا چاہیے، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ خدا نہ خواستہ تاکہ جگر کا کینسر بن جاتا ہے، جو کہ ہم ٹائملی اس کو تشخیص نہیں کر پاتے، وقت پہ اس کو ہم تشخیص نہیں کر پاتے، جو کہ ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اب میرے مریض کو جگر کا کینسر ہو گیا ہے۔ ہمارے پاس بہت سے ایسے مریض آتے ہیں جو کہ بتاتے ہیں، ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں، اس میں جگر کا کینسر پتہ چلتا ہے، وہ کہتے ہیں ابھی میں فرسٹ ٹائم پتہ چلا ہے کہ اس کو جگر کی بیماری ہے، حالانکہ اس کو یہ بیماری پچھلے 10-15 سال سے چل رہی ہوتی ہے۔ وہ اس لیے چل رہی ہوتی ہے کہ وہ اس کا ٹیسٹ نہیں کرواتے، تشخیص نہیں کراتے کہ اس کو ہیپیٹائٹس ہے یا کوئی وہ جگر کی بیماری ہے۔ وہ جب فرسٹ ٹائم ہی پیشنٹ کو پتہ چلتا ہے کہ کینسر ہے، تو پھر وہ خاندان کے لیے بڑی پریشانی بنتی ہے، تو مریض کا پھر علاج ناممکن ہو جاتا ہے اگر آپ لیٹ تشخیص کریں۔ ہے؟ جی بالکل ناظرین، بڑا اہم چیزیں ہیں، اور میں ایک ریکویسٹ بھی آپ سے کروں گا کہ آپ یا آپ کے سرکل میں جو لوگ ان بیماریوں کا شکار ہوں، آپ ان تک یہ ویڈیو لازمی بھیجیں، کیونکہ جب تک کسی اسپیشلسٹ کے پاس کوئی مریض نہیں جائے گا یا اس کی جو بیماری کی تشخیص نہیں ہوگی اچھے سے، تب تک وہ اپنا بہتر علاج نہیں کروا سکے گا، پیسے بھی ضائع کریں گے، ٹائم بھی ضائع ہوگا، اور اس کے بعد جو بیماری کی سٹیجز ہیں وہ بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور اس کے بعد مریض کے لیے تھوڑا پرابلم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہیپاٹائٹس، کالا یرکان، پیلا یرکان، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا بتائیں۔ ہیپاٹائٹس کو ہم ڈفرینٹ ایکچولی کالا اور پیلا یرکان کا کنسیپٹ ہے ہمارے عموماً یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کالا یرکان ہیپاٹس سی کو کہتے ہیں اور پیلا ہیپاٹس بی کو کہتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ کالا یرکان دونوں ہیپاٹس بی اور سی دونوں ہی کالا یرکان ہیں، دونوں ہی خطرناک ہیں، جو اینڈ پہ جگر کے کینسر کی طرف بڑھتے ہیں اگر ان کا علاج نہ کیا جائے۔ جو پیلا یرکان ہے اس میں کامن جو پانی کی وجہ سے پھیلتا ہے، ہیپاٹس اے اور ای، جو کہ گندے پانی گندے کھانا کھانے سے پھیلتا ہے، اس کو ہم پیلا یرکان کہتے ہیں، جو کہ کچھ عرصے تک رہتا ہے، 1-2 ماہ تک رہتا ہے، جو کہ اتنا زیادہ سویئر ڈیمیج نہیں کرتا جتنا آپ کو کالا یرکان جو وہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کہتے ہیں وہ کرتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سینے کی جلن یا قبض کے مسائل یہاں پر فیصل آباد میں عموماً ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، ان کی کیا وجوہات ہے اور ان کا کیا جدید علاج ہے؟ سینے کی جو جلن کامن جو وجہ ہماری ہے سینے کے معدے کی تیزابیت کا ہونا جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی کامن وجہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم اپنی خوراک ہماری بہت ہی چینج ہو چکی ہے، جس میں ہم کو جو کولڈ ڈرنکس ہوتی ہیں وہ ہمارا استعمال بہت بڑھ گیا ہے، ہر کھانے کے ساتھ ہم کولڈ ڈرنک استعمال کرتے ہیں، جو کہ مریض کو لگتا ہے، پیشنٹ کو لگتا ہے کہ ہمارا کھانا ہضم ہو جاتا ہے، بلکہ ایسا نہیں ہوتا، الٹا ایسڈ آپ کے اسٹمک کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے زخم بن جاتے ہیں، معدے میں ایسڈ زیادہ بنتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسڈ آپ کے آہستہ آہستہ اوپر جب ریفلکس آتا ہے خوراک کی نالی کو ڈیمیج کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے سینے میں جلن یا منہ میں کڑوا پانی آتا رہتا ہے۔ تو اس کا علاج ہے کہ ایک تو سب سے پہلے علاج ہے اپنی خوراک کو بہتر کریں، جیسے آپ اپنے جو خوراک میں کولڈ ڈرنکس کو بالکل کٹ آف کریں، اپنے مرچ مسالے کو کم کریں، سٹرک ایسڈ جس بھی چیز میں ہے، ترش چیزیں، لیموں ہو گیا، سرکہ ہو گیا، مالٹا ہو گیا، اچار ہو گیا، چکوترا ہو گیا، ان چیزوں کو آپ بند کریں۔ اور دوسرا، رات کو آپ جب کھانا کھاتے ہیں اس سے 3 گھنٹے بعد سوئیں، اور اپنے سر والی سائڈ کو تھوڑا سا اونچا کر کے سوئیں، جا کے آپ کو جو تیزابیت ہے اوپر سینے کی طرف نہ آ سکے۔ صاحب آج کل بیماریاں بہت زیادہ کامن ہو گئی ہیں، آپ دیکھیں تقریباً ہر گھر میں اگر کسی میں کوئی 5 ہیں تو کم از کم 3 یا 4 تو کسی نہ کسی بیماری میں ڈیمیج ہے، وہ ہلکی پھلکی ہے، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے وہ نوجوان ہیں یا بزرگ ہیں۔ تو یہ کیا بنیادی وجوہات ہیں؟ کیا مطلب لوگ کیئر نہیں کرتے یا کوئی بیماریوں نے جدت اختیار کر لی ہے؟ ہمارے یہاں بیماریوں کی کامن وجہ یہ ہے کہ لوگ جب انیشل اسٹیڈیز پہ ہوتے ہیں وہ اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں، وہ قریبی کسی گلی محلے کے ڈاکٹر کے پاس جا کے ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ علاج کروا لیتے ہیں، اس سمے وقتی طور پہ تو ان کا آرام آ جاتا ہے، لیکن وہ بیماری آپ کے اندر پڑی ہوتی ہے جو کہ آہستہ آہستہ آپ کو بڑھاتی رہتی ہے اور ڈیمیج کرتی رہتی ہے، پھر جب وہ بڑھ جاتی ہے پھر آپ کسی بڑے اسپتال یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو اس لیے بیماریاں آپ کی پھیلتی جا رہی ہیں کہ ٹائملی اس کی تشخیص نہیں ہو پاتی۔ ناظرین، بڑا اہم پوائنٹ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ جب ہمیں کوئی بیماری ہوتی ہے ہم اپنے گلی محلے کے کسی ڈاکٹر کے پاس روٹین میں جا کے میڈیسن لیتے ہیں،
بیماری تو اندر ہمارے پڑی ہوتی ہے، لیکن ٹیمپریری طور پر ان میڈیسن سے، ان ڈوز سے ہمیں آرام آ جاتا ہے، لیکن وہ بیماری اندر ہی اندر اپنی جڑیں چھوڑتی ہیں، اپنا ٹائم بڑھاتی جاتی ہے، اور جب تک ہمیں اس کے رزلٹس نظر آتے ہیں، بظاہر نظر آتا ہے کہ ہمیں یہ بیماری ہوگی ہے، تب تک بہت زیادہ لیٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ریکویسٹ یہی ہے کہ انسان کی سب سے قیمتی چیز انسان کی جان ہے۔ پوری زندگی انسان پیسہ کماتا ہے، سب کچھ کس لیے کرتا ہے؟ اگر اس کی صحت ہی اچھی نہیں ہوگی، اس کے پاس اس کی جان ہی نہیں ہوگی، ہر چیز بیکار ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی، یہیں رہ جائے گی۔ تو سب سے بہترین جو آپ کو کوئی بھی بیماری آتی ہے، تو اس کا بہتر حل ہے کہ جو بھی اس بیماری کا اسپیشلسٹ ہے، آپ اس کے پاس جائیں، اس کے پاس اپنا چیک اپ کروائیں، اور باقاعدہ اس کی آپ میڈیسن لیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پیٹ میں پانی فیصلہ آباد میں ایک بڑی کامن بیماری ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ 40 پلس کے بہت سارے لوگوں کو یہ مسائل عموماً دیکھنے میں ملتے ہیں، اس کی کیا بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ پیٹ کے پانی کی 3 میجر آپ کے آرگن کا فیل ہو جانے کی وجہ سے پیٹ میں پانی پڑتا ہے۔ ایک آپ کا جگر کا فیل ہونا، دل کا کام نہ کرنا یا گردے کا کام نہ کرنا۔ یہ 3 میجر آپ کے آرگن ہوتے ہیں جو جسم کے، اگر ان میں یہ کام نہیں کرتے تو آپ کے جسم میں پیٹ میں پانی پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ پیٹ کے پانی، جب بھی آپ کا پیٹ پھولنا شروع ہو، آپ کو لازمی ڈاکٹر سے چیک کروانا چاہیے کہ میرا پیٹ کا سائز کیوں بڑھ رہا ہے۔ آیا پانی ہے؟ تو اس کے لیے ہم الٹراساؤنڈ کروا کے چیک کرتے ہیں۔ پھر پانی کے وجہ کے لیے ڈفرینٹ قسم کے پیٹ کے پانی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، جو کہ پیٹ سے پانی نکال کے ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ آیا یہ جگر کے مسئلے کی وجہ سے ہے، گردے کے مسئلے کی وجہ سے ہے، یا آپ کو دل کے مسئلے کی وجہ سے ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ریئر بیماریاں ہوتی ہیں، خدا نخواستہ پیٹ کی ٹی بی کا ہو جانا، اس کی وجہ سے بھی پانی پڑ جاتا ہے، یا پیٹ کا کینسر ہونا، اس کی وجہ سے بھی آپ کو پیٹ میں پانی پڑ سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، چھوٹی آنت، پہلے تو آپ نے بتانا ہے کہ چھوٹی آنت ہوتی کیا ہے، کیونکہ عمومی ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں یا ڈاکٹر سے سنتے بھی ہیں کہ چھوٹی آنت یا بڑی آنت، اس کو بھی پہلے ڈیفائن کریں کہ چھوٹی آنت اور بڑی آنت، پھر ان کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ بھی پلیز۔ چھوٹی آنت معدے کے بعد جو آپ کی نظام نظام کا جو حصہ شروع ہوتا ہے اس کو ہم چھوٹی آنت کہتے ہیں، وہ جو کہ آپ کے بعد میں بڑی آنت کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ چھوٹی آنت میں آپ کی خوراک، جتنی بھی خوراک ہے آپ کی چھوٹی، اس کا ہضم صرف چھوٹی آنت میں ہوتا ہے۔ بڑی آنت میں آپ کی خوراک پکانے کی صورت میں باہر نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹی آنت کی لینتھ عموماً 6 میٹر تک ہوتی ہے، اس کی جو لینتھ ہوتی ہے۔ تو چھوٹی آنت کی بیماریاں جو کہ ہم دیکھتے ہیں، اس کے 3 پورشن ہوتے ہیں: ڈیوڈینم ہوتا ہے، جوجنم ہوتا ہے، آئلیم ہوتا ہے، جو کہ ہم ڈاکٹر کی لینگویج میں کہتے ہیں۔ اس کے بعد بڑی آنت شروع ہو جاتی ہے، اس میں آپ کا پخانہ آپ کا بنتا ہے، اور آپ کے جو پانی اس میں ابزارب ہو کے پھر پکانے کی صورت میں نکل جاتا ہے۔ چھوٹی آنت کی ڈفرینٹ بیماریاں ہیں، بڑی آنت کی ڈفرینٹ قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ بڑی آنت تک کا معائنہ ہم کیمرے کے ذریعے کرتے ہیں، چھوٹی آنت کے لیے ایڈوانس کیمرہ بھی، جدید سہولتیں بھی آ چکی ہیں، جس کا ہم چھوٹی آنت میں بھی کیمرہ ڈال کے معائنہ کر سکتے ہیں، یا ایک کیپسول ہوتا ہے جس میں کیمرہ لگا ہوتا ہے، وہ آپ کھلاتے ہیں، وہ پورا اندر آپ کی پکچرز لیتا ہے، پخانے کے رستے وہ کلیکٹ کرتے ہیں، وہ آپ کیمرے میں چیک کر لیتے ہیں کہ آپ کے چھوٹی آنت میں کہاں کہاں مسئلہ ہے، یا جدید ٹیکنالوجی ہے۔ ناظرین، کہا تھا نا یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی انفارمیٹیو ہوگی، اور یہ بھی میرے خیال سے پوائنٹ آپ نے پہلی بار سنا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، آخری خوراک کی نالی، اس میں ہم دیکھتے ہیں لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں، اور ان کو پیٹ کے مسائل رہتے ہیں، کھانا ہضم نہیں ہوتا، یہ مسائل اصل میں پیدا کس لیے ہوتے ہیں، ان کی کیا احتیاطی تدابیر ہوتی خوراک کی نالی کا تنگ ہونے کی کامن وجہ جو ہم نے اپنے پنجاب میں یا اسلام آباد میں پمز میں دیکھی ہے، بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں، خاص طور پہ ینگ بچے بچیاں، گھروں میں جھگڑے کی وجہ سے تیزاب پی کے آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی خوراک کی نالی آہستہ آہستہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ پوری زندگی اپنے آپ کو بھی کرب میں مبتلا رکھتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی کرب میں مبتلا رکھتے ہیں، بار بار خوراک کی نالی آپ کو کھولنی پڑتی ہے، خدا نہ خواستہ کئی دفعہ آپریشن بھی کروانا پڑ جاتا ہے اور پھٹ بھی جاتی ہے۔ خوراک کی نالی جب تیزاب کی وجہ سے تنگ ہوتی ہے، اس کے پاس بھی ہم علاج کرتے ہیں، ہم اس کو کھولتے ہیں، تھوڑے سے ربڑ کے ذریعے پائپ ہوتے ہیں ان کے ذریعے کھولتے ہیں تاکہ مریض کو کھانے میں نگلنے میں آسانی ہو۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پبلک کو کیا میسج دیں گے؟ عمومی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اسپیشلسٹ کے پاس جانے سے کتراتے ہیں، اس کی ایک تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ ٹائم بچاؤ، اپنے گلی محلے کے ڈاکٹر سے دوائی لو، پیسے بھی کم لگتے ہیں، ٹائم بھی بچ جاتا ہے، لیکن وہ بیماریاں پھر ان کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ بہت سارے اسپیشلسٹ ہیں جنہوں نے ان تمام بیماریوں میں بڑی اسپیشلائزیشن کی ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، اچھی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس پیشنٹ بڑے کم ہوتے ہیں، یا جب پیشنٹ بہت سویئر قسم کی بیماریوں میں چلا جاتا ہے تب ان کے پاس آ جاتا ہے، یا جب وہ اس کو علاج نہیں ہو پاتا تب ان ینگ ڈاکٹرز کے پاس آتے ہیں، اور پھر وہ ٹائم گزر چکا ہوتا ہے، تو پھر ینگ ڈاکٹرز کے اوپر بلیم کر دیا جاتا ہے، جی ینگ ڈاکٹر تھے، انہوں نے ہمارے پیشنٹ کو مار دیا۔ یہ بڑا ایک کامن ایشو چل رہا ہے، تو اس پہ آپ کیا میسج دیں گے پبلک؟ میرا پبلک کو میسج یہی ہے کہ وہ جو بھی بیماریاں جب آپ کو ہوتی ہیں، آپ کے اندر آپ کو بیماریاں ہوتی ہیں، تو ہمیشہ کسی
ऑथेंटिक डॉक्टर या स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ही चेक करवाएं, किसी आप हकीम को या इस तरह की जगहों में ना चेक करवाएं, ताकि आपकी बीमारी प्रॉपर्ली तशखीस हो सके। और हाँ, लोगों में एक डर होता है कि स्पेशलिस्ट की फ़ीस वगैरह ज़्यादा होती है, इसकी वजह से वो चेक नहीं करवा पाते। तो बहुत से स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी होते हैं, तो आप अगर आप फ़ीस नहीं अफ़ोर्ड करते, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आप चेक करवा सकते हैं। आप मुझे भी उधर मेरे जिगर से मुतल्लिक चेक करवा सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप प्राइवेट में भी आप चेक करवा सकते हैं, अगर अच्छा तरीके से मशवरा लेना चाहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, रिपीट कीजिएगा, आपकी यहाँ पे फ़ीस कितनी है फैसल हॉस्पिटल में? यहाँ पे टाइम क्या है? और चुगताई में आपकी फ़ीस कितनी है? वहाँ पे टाइम क्या है? और जो आपने बताया गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे आपकी टाइमिंग क्या है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारी डेली उधर ड्यूटी होती है, उधर हम सुबह 8 से 2 बजे तक उधर हमारी ड्यूटी होती है। ओपीडी हमारे डे डिफरेंट होते हैं, मतलब कि मेरा उधर ओपीडी डे वेडनेसडे को होता है, बुध वाले दिन। प्राइवेट इधर हम 5 बजे से 7 बजे तक मैं चुगताई मेडिकल सेंटर में होता हूँ, और 7 बजे से 9 बजे तक फैसल हॉस्पिटल में होता हूँ। प्रोसीजर जो है हम कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी वगैरह अभी फैसल में कर रहे हैं, क्योंकि इधर सारी लेटेस्ट इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, तो इसलिए मरीज़ों के लिए भी आसानी होती है। और डॉक्टर साहब यहाँ पे आपकी फ़ीस वगैरह क्या है? फैसल में मेरी फ़ीस 1500 रुपये है और चुगताई में 1200 रुपये है। सही है। अच्छा नाज़रीन, डॉक्टर साहब का हम मुकम्मल नाम और एड्रेस सारा स्क्रिप्ट में देंगे, और इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि हमारी वीडियो को देखने के बाद जो भी अगर इनके पास पेशेंट आए तो स्पेशली आपको कुछ ना कुछ रियायत करेंगे, नहीं तो कम से कम आपको टाइम ज़रूर अच्छा देंगे, जिसमें आप लोगों को फ़ायदा भी होगा, और आप लोगों के जो मसाइल हैं, जो आपकी सीवियर बीमारियाँ हैं, उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत और बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। लोगों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उनको पता चले कि हमारे शहर में कौन से स्पेशलिस्ट बैठ रहे हैं। तो यंग डॉक्टर्स के लिए आपने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, ताकि आप लोगों को भी बता सकें कि फैसलाबाद में कितने काबिल डॉक्टर बैठे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने उस फैसल बट्टी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।